الله أكبر الله أكبر. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ گزشتہ موضوع سے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے کئی مہینے شروع کیے تھے. اس کا سلسلہ اب تک چل رہا. وہ موضوع تھا کہ نماز سے متعلق. اب تک ہم کیا ہے نماز سے متعلق بہت ساری چیزوں کا بیان کر چکے ہیں. آج ہم آپ کو مختصر وقت میں اور کم وقت میں کیا ہے نماز سے متعلق ان چیزوں کے بارے میں بات رکھیں گے جو نماز میں ہمیں اور آپ کو کبھی نہیں کرنا چاہیے. نماز کی حالت میں جو چیز کرنا منع ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے. اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے میں بات آئی ہے کہ نماز میں کون سی چیز کرنا ہے، کون سی کرنی جائز ہے. آج ہم کون سی چیز کرنی نماز کی حالت میں ممنوع ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے. اور وہ بھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں، اور وہ بھی کیا ہے مختصر طور پر چونکہ کیا ہے ہمارے پاس ایک دوسرا بھی پروگرام ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم اور آپ غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے، اور ان نمازوں کی مواظبت کرنی ہر انسان کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ جو آدمی نماز کو چھوڑ دے تو اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے. یہ ایک ایسی وعید ہے جو کسی اور جو اسلامی فرائض ہے اس کے بارے میں اتنی شدت کے ساتھ نہیں آئی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو حدیث کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ان کے اصحاب تبع تابعین تبع تابعین اور علماء سلف آج تک اس بات کے قائل ہیں اور اس بات کو کہتے آئے ہیں کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول نے نماز کے علاوہ کسی اور مسئلے میں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. وہ کفر کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوڑ دینے والے کو کیا سمجھتے تھے؟ کافر سمجھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ کیا ہے بہت ساری دلیلیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر نماز کو چھوڑ دے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے. چاہے وہ انسان لاکھ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں رہ جاتا. میرے بھائی آپ اگر غور کریں گے تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کسی بھی حالت میں نماز کو معاف نہیں کیا، بلکہ حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر چھوٹ دی ہے. بیمار ہے، پانی اگر وضو کرنے کے لیے انسان چاہتا ہے اس کو نقصان دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا راستہ اختیار کیا، کہا کہ تیمم کرو. اور اس مسئلے پہ اگر آپ اور بھی جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کیا ہے اور بھی ایسے چھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے میں دی ہے جس کا انسان کسی اور دوسری عبادت میں نہیں پا سکتا ہے، دوسری عبادت میں نہیں پا سکتا ہے. اسی طریقے سے نماز کے بارے میں آیا کہ آدمی کیا کھڑے ہو کے پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ سو کر ہی پڑھے، وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھے. لیکن کیا ہے نماز پڑھنی ہے، ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے لڑائی کے میدان میں ہو تو کس صورت میں نماز پڑھی جائے گی وہ بھی قرآن مجید کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہے. حاصل کلام میرے بھائی
کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہیں گرتی ہے، بلکہ ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ افضل اور بہتر ہے، اور اسی چیزوں کا حکم احادیث کے اندر دیا گیا ہے۔ اللہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی عذر شرعی ہو تو اس کی بنیاد پر انسان کیا ہے اپنے گھر کے اندر یا جہاں پر ہے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو کیا وقت پر ادا کرنا کیا ضروری ہے؟ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، اور بلا عذر شرعی انسان نماز کو وقت سے مؤخر نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کو ہر حال میں وقت پر ہی ادا کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو کہہ لیجیے تمہیدی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نماز کو ہر حال میں ادا کرنا کیا ہے واجب اور ضروری ہے۔ اس کا چھوڑ دینے والا کیا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تو ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نماز یہ دنیا کی تمام کاموں اور ہماری زندگی کی جو ضروریات ہے ان تمام ضروریات میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہونی چاہیے، اور اس کو ہم ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھیں۔ میں اس میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نماز کی حالت میں جو کام کرنا ممنوع ہے، نماز کی حالت میں جو کام کرنا ممنوع ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کمر پر ہاتھ رکھنا منع ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھنا منع ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور ایسے سمجھ گیا کہ نہیں کمر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے مثال کے طور پہ، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ چاہے آپ ایسے رکھ لیں، ہے کہ نہیں، یا ایسے رکھ لیں، کسی بھی شکل میں کمر کے اوپر ہاتھ رکھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اور یہی سے اگر آپ غور کریں تو کیا ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز کی حالت میں بہت سارے لوگ جو اپنے ہاتھ کو نیت کے نام پر کہاں سے کہاں باندھ دیتے ہیں، اگر اس پہ بھی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کل کی بات ہے، مغرب کی نماز میں میں دیکھا ہے ایک آدمی، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے نماز پڑھا رہا ہے، ایک دوسرا آدمی اس کو کہہ رہا کہ تم نماز میں کیا کر رہے تھے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو میں نماز پڑھا، کہا ہاتھ کہاں رکھے تھے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاتھ کہاں رکھے تھے، وہاں اس طرح سے ہاتھ رکھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ پھر اس نے اس کو دکھایا، کہا کہ نماز کی حالت میں ہاتھ یہاں رکھو یا یہاں رکھو، تو وہ آدمی کہتا کہ نیچے نہیں رکھا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں یار، وہاں پہ نماز رکھے، نماز پڑھنے آئے ہو یا کسی اور چیز کو پکڑنے آئے الگ کی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو مجھے بھی تھوڑی سی ہنسی آئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نماز جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو حقیقی بات یہ ہے کہ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، اور نماز جو ہے نمازی کی جو حیت ہونی چاہیے، حقیقت میں نمازی کی جو حیت ہونی چاہیے وہ اس حیت میں ہو کہ اس سے اندازہ ہو کہ واقعی میں انسان کیا ہے کسی باعزت اور کیا ہے عظیم شخصیت کے سامنے کیا ہے کھڑا ہے۔ تو نماز کی حالت میں کیا ہے کمر پر ہاتھ رکھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصر فی الصلاۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز میں دیکھیے بسا اوقات عجیب حرکتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ بات آئے گی بھی آگے، لیکن بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نماز جو پڑھنے آیا ہے تو وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک فرض کی ادائیگی کے لیے، ہمارے اوپر فرض تھا، چلو ہم جان چھڑا لیتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر نشاط نہیں ہوتا ہے، انسان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے پاس یا انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو جائے تو نماز انسان ایسے ہی پڑھے گا جیسا کہ وہ زمین کے اوپر کیا ہے وہ ایک لکڑی ہے جو گاڑ دیا گیا، یعنی سکون ہوگی اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا پڑھنے کے لیے اس کے حساب میں پڑھے گا۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں انگلیوں کو چٹکانا اور انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر کے بیٹھنا کیا ہے؟ منع ہے یا رکھنا منع ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فلا يشبكن بين اصابعه فانه في الصلاه رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اسے امام احمد یعنی اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ انگلیوں کو چکھانا تو سب آدمی سمجھتے ہیں کہ نا انگلیوں کو بجانا، اور دوسری چیز اس میں کیا ہے، انگلیوں کو کیا ہے، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنے کی بات۔ تو انسان ایسے ڈال کر کے بیٹھے مثال کے طور پر، ہے کہ نہیں، ایک انگلی کو دوسرے انگلی میں ڈال کر کے انسان بیٹھ جائے، ہے کہ نہیں، تو اس سے کیا ہے، منع کیا ہے۔ تو جب یہاں پر حدیث ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے بھی ایسا نہ کرے، جب راستے میں آدمی کو چلتے ہوئے کرنے سے منع کیا ہے تو جب نماز کی حالت میں تو ہو تو بدر چارہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وہ جب نماز کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہ نماز کی حالت میں، یعنی اس کی تشبیہ کیا ہے، نماز کی حالت میں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جب کسی عبادت کے شرائط کو پورے کرتے ہوئے اس عبادت کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اسی عبادت کے اندر ہوتا ہے، وہ اسی عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ نماز میں جماعی لینے سے حتی الوسط کیا ہے، انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ انسان نماز کی حالت میں جماعی نہ لے۔ جماعی لینا سمجھتے ہیں نا، بار بار سستی اور کاہلی کی بنیاد پر، یا انسان بہت زیادہ کھا لیا ہے تو بار بار کیا ہے، انسان کی منہ سے اس کا گیس سے ہوا نکلنے کی کوشش ہوتی ہے تو انسان مجبور ہوتا ہے منہ کو کھولنے پر۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسی حرکت کرنے سے باز رہے، لیکن اگر انسان کو کرنا پڑے تو کوشش یہ کرے کہ وہ منہ نہ کھولے، منہ نہ کھولے۔ اور ایسا ہوتا ہے بس اوقات کہ انسان اگر روکنا چاہے تو اس کو روک سکتا ہے، لیکن اگر کھولنے کی مجبور ہو جائے تو کم سے کم کیا ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تثاءب احدكم في الصلاة فليقضي ما استطاع فإن الشيطان يدخل رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو، جب نماز کی حالت میں ہو اور جماعی آئے، نماز کی حالت میں ہو اور اس میں کیا ہے، جماعی آئے، تو حتی المقدور کوشش یہ کرے کہ انسان اس کو روکے، پوری کوشش انسان کی ہو کہ اس کو روکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے، اس وقت شیطان اس کو منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ میرے بھائی یہ ایک بات ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اگر انسان ذہن میں تصور کرے کہ تو کہے گا کہ یار شیطان کیا چیز ہے کہ منہ میں داخل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر اپنی عقل دماغ لگائے تو کہے گا یہ ممکن نہیں ہے۔ آدمی احساس تک بھی نہیں کرتا ہے، اگر جب بھی کوئی چیز داخل ہو کہیں یا کسی جسم کے کسی حصے پر بیٹھ کے تو انسان کو احساس ہوتا ہے، تو یہاں پر کسی چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی آدمی عقل کی بات لگائے تو کہے گا نہیں نہیں بات ہو نہیں سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اسلام میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اس کے اوپر ایمان رکھنا اور اس کو ماننا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ کون سی چیز کیسے، کس کیفیت سے، کہاں کیسے واقع ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے کی بنیاد پر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کہی ہے وہ سب کی سب صحیح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جو انسان عقل کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انسان کیا ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جس میں بڑے بڑے لوگ، بلکہ بسا اوقات
بسا اوقات ایسے ایسے علماء اس کے اندر بچھڑ گئے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آج اس کے ماننے والے دنیا کے مختلف کونے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی بسا اوقات جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں اپنی عقل کو لگایا تو کیا ہے، پھسل گئے اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی جس کی کہنے کی بنیاد پر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میرے بھائی، تو اسلام کی جو چیزیں ہیں اگر آپ کی عقل میں آتی ہے تو ٹھیک، اگر نہ آتی ہے تو کسی سمجھدار آدمی سے سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر نہ ہو تو کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں، ان چیزوں میں کیا ہے عقل اور دماغ خفا کر کے لگا کر کے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اگر جو چیز یا جس چیز کا ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں کہ نہیں جانتے تو ہم کہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے. اور اگر ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس علم ہے، جو آپ کو اس کے بارے میں سمجھا سکتا ہے. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ انسان جن چیزوں کو نہ جانتا ہو اس کو دوسرے آدمی سے سیکھے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز میں آسمان کی طرف کیا ہے دیکھنا، نگاہیں اٹھانا یہ کیا ہے منع ہے. آسمان کی طرف نماز کی حالت میں نگاہیں اٹھا کر دیکھنا منع ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے نماز پڑھتے رہتے تو ایسے دیکھتے رہتے ہیں، نہیں، یا کہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. نماز کی حالت میں جب ہم اور آپ کھڑے ہو تو کہاں دیکھیں؟ سجدے کی جگہ پر دیکھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن آسمان کی طرف دیکھنا یا ہے کہ رونا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے روتا رہتا ہے. وہ لگتا ہے ایسے عجیب، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں اور اللہ. اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ خشوع و خضوع نماز کے اندر مطلوب ہے، لیکن خشوع و خضوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کی جو اثر ہے اور کیفیت ہے اس سے نکل جائیں. آپ نماز کی حالت میں روئیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کیا ہے اس کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس کے مطابق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَيَكْتَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو حالت نماز میں دعا مانگتے ہوئے، لوگوں کو حالت نماز میں دعا مانگتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کی نگاہیں اچکلی جائیں گی. اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے. دیکھیے یہاں پر دعا کی جو بات کہی گئی ہے وہ اصل میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا کرتے کرتے ایسے کرنا شروع کر دیتا ہے نماز کے حالت. نہیں، آدمی دعا کرے تو یا تو اپنے اس میں دیکھے، ہاتھ پہ دیکھے یا سجدے کی جگہ پر دیکھے، ہے نا. تو دعا کی حالت ہو یا جو بھی حالت ہو، نماز کی حالت میں کیا ہے انسان کو آسمان کی طرف دیکھنا یا دائیں بائیں دیکھنا یا ادھر ادھر کیا ہے اپنے نظروں کو کرنا، یہ کیا ہے ممنوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سجادہ لایا گیا جس میں نقش و نگار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے اوپر نماز کی حالت ہی میں اس کو پلٹ دیا تھا اور بعد میں کیا اس کو کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو. کیوں یہ بات کہی؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز جو
نماز سے غافل کر دے. ہر وہ چیز جو نماز کی حالت میں انسان کو مشغول کر دے ان چیزوں کو نماز کی جگہ پر یا نماز کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. موجودہ دور کے اندر ہمارا آپ جو دیکھتے ہیں مساجد کے اندر مختلف طرح کے مصلے ہوتے ہیں ہے نا, تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بسا اوقات ایسی مصلح کہ انسان کیا ہے اس میں کہاں سے کہاں گھوم جاتا ہے, یعنی اسی کے اوپر غور کرنے لگتا ہے کیسے بنی ہے, کس طرح کا ڈیزائن ہے اور کیا ہے کیا ہے کیا ہے, سمجھ کہ نہیں. تو اس سے انسان کو کیا ہے گریز کرنا چاہیے, سادہ سا مصلح ہونا چاہیے. حقیقی بات یہی ہے, حقیقی بات یہی ہے. اور مسجد کے اندر نقش و نگار سے بھی منع کیا گیا یہ سب چیزوں کی وجہ سے کہ انسان کیا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے پہنچے گا تو اسی کی طرف اس کی نظر چل جاتی ہے. اور حقیقی بات بھی ہے کہ انسان کیا نظر جو ہے شیطان چونکہ اس کا دشمن ہوتا ہے, وہ پہنچنے کے بعد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. نماز میں منہ ڈھانپنا منع ہے, نماز کی حالت میں منہ ڈھانپنا بھی منع ہے. منہ ڈھانپنے واضح ہے کہ آدمی کسی رومال سے یا کسی چیز سے کیا ڈھانپ کر کے نماز پڑھتا ہو, نہیں سمجھ رہے, تو یہ بھی چیز کیا ہے ممنوع ہے. انسان کیا کرے نماز کی حالت میں اپنا پورا چہرہ کھلا رکھے, اصل کلام میں آپ ایسے سمجھیے, اس کو ایسے منہ پہ ڈھانپ لینا یا پورے اور اس طرح سے کہ نماز کی حالت میں کیا ہے جائز نہیں ہے. اور یہی سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ نماز کی حالت میں انسان کو ان تمام کیفیت سے یا ان تمام حرکت سے دور رہنا چاہیے جو حرکت کیا ہے انسان کو اللہ اور اس کے بیچ میں حائل ہو جائے, یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی حرکتوں سے دور رہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی بات کیا ہے واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اگر غور کرتے ہیں تو کہ نماز کی حالت میں انسان کو ایسے کپڑے پہن کر کے بھی آنے سے گریز کرنا چاہیے جو انسان کو کیا ہے نماز سے غافل کر دے. بس اوقات انسان اچھا سا اچھا کپڑا پہن کے پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے کپڑے ہی کو دیکھتا رہتا ہے کہ نہیں ہے, یا اسی کو سیدھا سادے کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. سجدے میں گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کریج ٹوٹ جائے گا تو کیا ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی نماز کی حالت میں ان سب چیزوں سے بھی گریز کریں. آپ اتنا یاد رکھیں کہ آپ جس رب کے سامنے کھڑے ہیں اس سے بہتر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہم اور آپ جو کپڑے پہنتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. تو آپ جس رب کے فضل سے یہ چیز پائے ہیں اس رب کے سامنے کھڑے ہیں تو اس کا زیادہ لحاظ کریں. کپڑے کا اگر کریچ ٹوٹ جاتا ہے تو بعد میں پریس ہو سکتا ہے, اس کی آئرن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے, اور اگر کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو دھلا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ نماز میں اپنے کپڑے کو بچانے کے لیے یا اپنے چہرے کو بچانے کے لیے اور بھی چیزوں کو بچانے کے لیے کیا ہے اپنی نمازوں کو خراب کر لیں. نماز کی حالت میں انسان کو کیا ہے اپنے بالوں کو درست کرنا اور اس کو سنوارنا کیا ہے. دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نماز کی حالت میں بھی بال سنوارتے رہتے ہیں کہ نہیں ہے, اور جھاڑتے بھی رہتے ہیں. بس کا سجدے میں گئے تو کچھ پر گئے تو ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ نہیں, اور کس چیز سے پیدا کیا ہے, مٹی سے پیدا کیا ہے, اور جانا کہاں ہے مٹی میں جانا ہے. دنیا کے اندر کتنا ہی کچھ کر لو جانا کہاں ہے مٹی کے اندر ہی جانا ہے. تو جب مٹی ہی کے اندر جانا ہے تو مٹی سے نفرت کیوں ہے, مٹی سے نفرت کیوں ہے. مٹی سے دوستی رکھو, اور نہیں تو کبھی کبھی مٹی میں لوٹ کر کے دیکھو اور کہو کہ اس میں جانا ہے. تصور کرو آخرت کا تصور اپنے ذہن میں رکھو ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا, اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, ہے نا, جہاں سے آیا تھا وہی جانا ہے. انسان ہمیشہ یہاں
میں رہ جائے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور موجودہ دور کے اندر انسان کو کسی بھی چیز کے اندر دفن کر دیا جائے وہ مٹی ہی سے ہے، مٹی ہی سے اندر ہے، مٹی کے اندر ہی ہے۔ اور اگر غور کریں تو دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں مرتی ہیں یا جو بھی یہ ہو، انسان ہو یا اور بھی جو چیزیں، ان سب کو مٹی ہی میں جانا رہتا ہے، سب کو مٹی ہی میں جانا رہتا ہے۔ اور اگر کسی کو مٹی سے بچایا گیا ہے تو اس کی حقیقت میں غور کریں گے تو مٹی کے ذرات اس کے اندر ضرور شامل ہیں، مٹی کے ذرات اس کے اندر ضرور شامل ہیں، اور اس کو کیا ہے، لاسٹ وقت میں مٹی میں جانا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ فرعون کا جو ممی بنا کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں، کتنے سجایا ہے اس کے اوپر، کتنے پیسے خرچے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا وہ اسی کے اندر رہے گا ہمیشہ؟ نہیں، مٹی میں جانا ہے، ایک دن آئے گا ایسا، سمجھنے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھایا زندہ، ہے کہ نہیں، ان کو بھی مرنا ہے اور مٹی میں جانا ہے، ان کو بھی کیا ہے، مرنا ہے اور مٹی میں جانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آخری زمانے میں دنیا میں آئیں گے، نہ آئیں گے؟ آئیں گے، کس لیے آئیں گے؟ مرنے کے لیے آئیں گے، مٹی میں سمانے کے لیے آئیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو مٹی سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ تو نماز کی حالت میں کیا ہے، اگر اس طرح کی چیزیں ہو جائے تو انسان کو کیا ہے، اس کو جھاڑنے میں یا صاف کرنے میں اپنی نماز کو ظاہر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر کنکریاں ہیں مثال کے طور پر، تو آپ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی سجدے کے لیے درست کر لو اس کو، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ جب بھی جتنی بار سجدہ کر رہے ہو اس کو درست کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے سے بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في الصلاة ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه، رواه ابو داود واحمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نماز میں برابر متوجہ رہتا ہے، اور سنیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نماز میں برابر متوجہ رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اوپر دھیان رکھ رہا ہے، ہمارا بندہ ہماری بات ہے کہ نہیں؟ لیکن جب بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نظر اس سے پھیر لیتا ہے، اپنی نظر بھی اس سے پھیر لیتا ہے، تو اللہ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اس کو کیا ہے، امام ابو داؤد، امام احمد نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انسان کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھنے کی کتنی اہمیت ہے، یعنی نماز کی حالت میں ادھر ادھر کرنے سے کیا ہے، کس قدر روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے، اس حدیث سے آپ کیا اندازہ کریں۔ نماز کی حالت میں سجدہ جو ہے تکیہ یا گدے پر کرنے سے انسان کو کیا ہے، گریز کرنا چاہیے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کیا ہے، آپ کوئی آدمی ہے، وہ کیا ہے، یہ زمین ہے مثال کے طور پہ، ہے کہ نہیں؟ اس زمین پر وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنا سر، یہ جو ہے سر کو ایسے نہیں لگا سکتا، ہے کہ نہیں، کسی پرابلم کی بنیاد پر، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم زمین کے اوپر تکیہ رکھ لیں اور اس تکیے کے اوپر کیا ہے، سجدہ کریں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا، بلکہ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو رکوع سے زیادہ تھوڑا سا سر جھکا لو تاکہ وہ سجدے کی حیت اور کیفیت طاری ہو جائے، لیکن اس کو کہ تم نے زمین سے ٹچ کر دیا کہا کر کے اس کے لیے کیا ہے، تکیہ گدے یا کسی اور بھی چیز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہے، سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال لمريض صلى على وسادة دعها أنك تسجد على الأرض إن استطعت
وَإِلَّا فَقَوْمِي إِمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضْ مِنْ رُكُوعِكَ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تکیے پر نماز پڑھنے والے مریض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہٹا دے، اگر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو کر، اور اگر بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو نماز اشارے سے پڑھ، اور سجدے کے لیے سر کو رکوع کی بنسبت زیادہ جھکا۔ اسے کیا ہے امام طبرانی نے روایت کیا، اور آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو کیا ہے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ نہیں، تو وہ رکوع کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ، سجدہ نہیں کر پاتے تو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے سر کو زیادہ جھکا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے جائز ہے، لیکن آپ اس کی جگہ پہ کیا کوئی چیز لیا کر کے وہاں پہ اس پہ سجدہ کرو تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ چند ایک مسائل تھے آج کے خطبہ یا محاضرہ سے متعلق، جس میں کیا ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا ہدایت دی ہے، اور نماز کی حالت میں ان سب چیزوں کو کرنے سے کیا ہے منع کیا ہے۔ نماز کی حالت میں چاہے بال ہو، کپڑا ہو یا اور بھی کی کوئی چیز، ان کو سنوارنا اور اس کے ساتھ کھیلنا یا نظر کو ادھر ادھر کرنا کیا ہے حقیقت میں ممنوع ہے، اور انسان کو کیا ہے ایسے کرنے سے کیا ہے گریز کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو انسان کی نماز کیا ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ خشوع و خضوع ختم ہو جانے کی بنیاد پر نماز کا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس طرح کی چیزیں نماز کو باطل بھی کر دیتی ہے، نماز کو باطل بھی کر دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو نماز کے اندر کی جائے اور اس کے لیے کوئی عذر شرعی نہ ہو، اسلام کے اندر مقبول چیز نہ ہو، تو وہ چیز کیا ہے نماز کی حالت میں ممنوع ہے، نماز کی حالت میں کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ چند ایک چیزیں تھی جو میں نے آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق رکھی۔ اب ہم پھر کیا ہے ذرا اس چیز کے اوپر غور کرتے ہیں کہ آج کل جو ہماری نمازیں ہوتی ہے وہ نمازیں کس قدر اور کس حد تک ہماری زندگی میں کیا ہے سکسیس ہے، کہ ہم نماز کو ادا کرنے میں کیسے اور کس حد تک کامیاب ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، نماز یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور انسان اگر اس کو اہمیت دیتا ہے تو انسان کیا کرے گا، اس کو وقت پر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ہمارے اور آپ کی طرح سے کیا تھے، بشر تھے، انسان تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں کی امامت کرواتے تھے کہ نہیں کرواتے تھے، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی پڑھنے آتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور اس سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے آتے تھے تو کبھی کبھار کیا ہے آپ کے سر سے پانی ٹپکتا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی تھی۔ یہ سب بات کس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو ہر حالت میں نماز وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے، نماز وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اب کیا اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کے اوپر غور کریں تو ہم میں سے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بیویوں کے ساتھ سوتے ہیں نا، بعض کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک میاں بیوی کی جو ایک کیفیت ہے کہ نہیں، اپنی بیوی سے مل لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں چلو ہم کیا ہے 12 بجے نہائیں گے تو اس وقت میں نماز پڑھ لیں گے، سمجھتے ہیں کہ نہیں بہت سارے لوگ۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بہت ہی اچھا آدمی عالم دین تھے وہ، سمجھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے وہ کئی گنا متقی اور پرہیزگار ہیں، بہت ہی متقی اور پرہیزگار، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے والے بہت سے کچھ ہیں۔ ایسی کوئی بات آئی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دے گا ہمارے اور میاں بیوی کے بیچ میں ایسی بات اگر ہم کیا ہے لیٹ کر دیتے ہیں تو میں نے کہا یار آپ یہ بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت پر فرض کیا ہے کہ نہیں، اور اس کی وقت کی تحدید کی ہے، اور اگر وقت سے نکل جائے باہر تو اس کی چیز کیا ہے قضا ہوتی ہے، اور قضا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی عذر شرعی ہو، ہے کہ نہیں، اور آپ کے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے کہ نہیں، آپ نہا بھی تو سکتے ہو، آپ نہا کر کے اللہ
اٹھا کر جاتے تھے نماز پڑھاتے تھے، حدیث کے اندر ہے موجود. اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کہتے تاخیر کرنا جائز ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز سے سو جائے، نماز کی کا وقت ہو، اس کو نیند آ گئی، اس کو پتہ نہیں چلا، سو گیا، تو کہا کہ سب سے پہلے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ سب سے پہلے جیسی وہ نیند سے بیدار ہو وہ کیا کرے؟ پہلا کام نماز کو ادا کرے. یہ نہیں کہا کہ ظہر کے وقت میں ادا کرو، بعد میں ادا کر لینے والی بات نہیں کہا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ظہر والے، میں نے کہا نہیں، قطعی طور پر نہیں، یہ حرام. بلکہ اگر کوئی آدمی کیا ہے، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ سنا رہے تھے، کیا کہتے ہیں، جامع الملاح کے جو خطیب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر، اور سنیے گا، جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دے تو وہ انسان کیا کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کئی دلیلیں دی. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ کا نماز کا وقت ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز کا مثال لے لیجیے کہ فجر کی نماز کا وقت ہے 6 بجے صبح. ایک مثال، آپ کیا ہے نماز کو 6 بجے ادا کرنے پر قدرت رکھتے ہو، قادر ہیں آپ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، لیکن آپ کیا کرتے چلو نہیں یار ظہر میں پڑھ لیتے، کیا کر لیتے ہیں؟ ظہر میں پڑھ لیتے. تو آپ نے قدرت رکھنے کے باوجود بلا عذر شرعی کو آپ نے کیا اس کو ظہر میں مؤخر کر دیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا کرتا ہے کوئی آدمی تو وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان نے اپنی حکم چلایا. کس کا حکم چلایا؟ من کی بات کی. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ وقت پر ادا کیا جائے، اس کا وقت محدد ہے، لیکن اس نے کیا ہے تمام شرعی اصولوں کو توڑتے ہوئے اپنی من کی مرضی کر کے وہاں پر پہنچا. سمجھ کہ نہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہے اس طرح کی چیزیں کہ ہم بسا اوقات بعض چیزوں کو کیا ہے سمجھتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے. تو میرے بھائی فجر کی نماز جو ہے انسان کو ہر حالت میں کیا وقت پر ادا کرنا چاہیے. عذر شرعی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، جیسے کہ کوئی انسان سو گیا مثال کے طور پر، ہے کہ نہیں؟ یا اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز میں بھی لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے. اگر انسان اگر یہ سمجھ لے اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ سیٹ کر لے کہ ہمیں ہر نماز وقت پر ادا کرنی ہے تو وہ انسان ہر چیز کو ادا کر سکتا ہے. اور الحمدللہ ابھی کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز موجود ہے. پہلے زمانے کی طرح سے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیٹر بھی نہیں تھا پانی گرم کرنے کا ایک مسئلہ آپ اندازہ کریں ٹھنڈی کے زمانے میں، ہے کہ نہیں؟ آج تو ہیٹر بھی ہے کہ نہیں ہے، لائٹ اور بجلی بھی ہے. یعنی اگر انسان غور کرے تو انسان کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ وہ فجر کی نماز کو مؤخر کر دے اور کسی نماز کو کسی ناپاکی کا عذر کرتے ہوئے یا کسی اور چیز کا عذر کرتے ہوئے. نماز جو ہے میرے بھائی انسان جو وقت محدد ہے اس وقت میں ادا کرے، جو وقت محدد ہے اس میں ادا کرے. اس میں بھی کیا ہے اگر انسان پہلے وقت میں ادا کر لیتا ہے تو یہ افضل اور بہتر ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے. اور اس کا اہتمام کیا ہے؟ ضروری ہے کہ انسان کس چیز کا اہتمام کرے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر مجھے ان گھروں میں بچوں اور عورتوں کا ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ ان گھروں میں آگ لگا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کو کہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ جماعت کے ساتھ مسجد میں. تو مسجد میں آپ جاؤ، آپ کو گھر میں نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بات منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو آدمی نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا تو ہم لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ منافق سمجھتے تھے. جو آدمی نماز میں جماعت سے پیچھے رہ گیا ایک دو وقت کی نماز میں پیچھے ہو گیا تو کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہو گیا. تو گویا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا. اور حقیقی بات یہی ہے کہ
اپنی نماز میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ تنہا نماز پڑھیں، آپ چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، آپ اکیلا نماز پڑھیں گے تو اس میں اتنا اطمینان نہیں ہوتا، خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے تنہا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی صورت پڑھتا ہے یا کہ وہ جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اس میں خشوع و خضوع بھی زیادہ ہوتی ہے اور اطمینان بھی زیادہ ہوتا ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ جبکہ آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کیا ہے آدمی گھر کی نماز جو ہے وہ کس طرح سے پڑھتا ہے۔ اچھا آپ غور کریں تو گھر کی نماز ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے گھر میں بھی نماز پڑھنے کے لیے رکھی۔ کون سی نماز ہے؟ سنت ہے۔ سنت کی نماز آپ گھر میں پڑھیں، تہجد کی نماز آپ کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز اور بھی سنن جو ہے وہ گھر میں پڑھنے کو افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ اور ان نمازوں کے اوپر اگر آپ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان چیزوں کو گھر میں پڑھو تو اس کی بہت بڑی حکمت یہ معلوم ہوگی کہ انسان اس نمازوں کو ادا کرنے میں آزاد ہوتا ہے، ان نمازوں کو ادا کرنے میں آزاد ہوتا ہے، چاہے تو وہ جتنی لمبی سجدہ کرے، چاہے تو وہ جتنی لمبی سجدہ کرے، ہے کہ نہیں، جتنی لمبی قرات کرے اور جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور سجدے کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کی کیا ہے اور اس کی ہدایت بھی کی ہے۔ تو آپ کو یہ حکمت اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی میں انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، اور جب وہ جماعت کے ساتھ انسان ادا کرتا ہے نماز تو اس کی محدود وقت ہوتی ہے، امام صاحب زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان فرض نماز کی حالت میں اپنی بہت ساری ضروریات کی چیزیں ہیں جو دعا کی صورت میں نہیں مانگ سکتا ہے، جبکہ نوافل انسان کی حالت میں انسان جو بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، جو بھی چاہے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ اور یہ انسان کیا ہے کہ نماز ہے اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں۔ تو کیا ہے سنت کی نماز کا اہتمام انسان کیا کرے؟ گھر میں کرے۔ فرض کا اہتمام کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ کرے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی نماز کے اندر جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی بیوی بچوں اور اولاد پہ بھی غور کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی بیوی بچوں اور اولاد کو بھی دیکھیں کہ کیا وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو کس طرح سے پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے۔ تو بچوں کو بھی کیا ہے نماز پڑھنے کی تاکید کرے، انسان اپنی بیوی کے اوپر بھی کیا ہے زور ڈالے کہ وہ کیا کرے نماز کو ادا کرے۔ اور آپ خود غور کریں جس شریک حیات یعنی بیوی سے آپ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے بہت زیادہ محبت ہے، ہم تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، نچھاور کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو جنت میں نہیں لے کے جا پائے تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آپ اگر محبت کرتے ہیں اور واقعی بھی محبت، اور ہم میں سے ہر انسان دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کرے کہ ہر انسان کا دعویٰ سچا ہو، ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ چیز ہے تو آپ اس کو جنت میں بھی لے کے جاؤ، چاہے جیسے بھی لے کے، چاہے اس کو مارنے کی ضرورت پڑے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے لیے اگر ان کو مارنے کی بھی ضرورت پڑے، ان سے دو چار دن الگ ہونے کی اور بات کاٹنے کی بھی ضرورت پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو ساتھ میں لے کے جاؤ۔ یہ ہے محبت، اور یہ ہے حقیقت میں ایک دوسرے کے لیے جان دینا۔ اور یہ کیسی بیوی ہو سکتی ہے جو اپنی شوہر کی بات نہ مانے، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو انسان کیا ہے اس بات میں بھی غور کرے۔ ہم نے دیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات انسان بیوی جو ہے کیا ہے بے نمازی ہوتی ہے اور شوہر بہت بڑا نمازی ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، شوہر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نمازی ہوتے ہیں اور بیوی نمازی نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں، یہ بیوی کی غلطی نہیں ہوتی، یہ شوہر کی غلطی ہوتی ہے اصل میں، اور اس کا برعکس بھی ہوتا ہے، اس کا برعکس بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات کیا ہے شوہر سمجھتا ہے ہماری
में भी नमाज भर्ती हो गया है कि नहीं। और इस तरह के भी लोग हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप नमाजी हो और आपकी बीवी नमाजी हो, नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि हम सब के सब लोग नमाजी, आपकी बीवी भी नमाजी, आपके बच्चे भी नमाजी हो, आपके घर के तमाम लोग नमाजी हो, और आपके साथ उठने बैठने खाने पीने वाले साथी भी नमाजी, ताकि सब के सब लोग कहाँ जाए, जन्नत में जाए और वहां पे भी मुलाकातें हो, है कि नहीं। और अगर नहीं तो फिर वहां पर हसरत वाली बात होगी और खजालत वाली बात होगी। तो मेरे भाई, नमाज का एहतमाम हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया और किया, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किया और कर दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, सच्चा पक्का मुसलमान बना करके जिंदा रखे। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी के अंदर नमाज को नाफिज कर दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला बना करके जिंदा रखे। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान मजीद की तिलावत और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे कुरान का पाबंद बना करके जिंदा रखे। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरा।